بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں شازیہ اسلام ASA پبلک اسکول سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم آپ کی کتاب کروان اردو کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جو ہے حکایات سعدی۔ حکایات سعدی کے مصنف ہیں شیخ سعدی شیرازی۔ آپ کا تعلق ایران کے مشہور شہر شیراز سے تھا، اسی نسبت سے آپ کو سعدی شیرازی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی سبق آموز قصوں سے مشتمل 2 کتابیں لکھی، جن کا نام ہے بستان سعدی اور گلستان سعدی۔ شیخ سعدی نے اپنی ان 2 کتابوں میں بہت سے سبق آموز قصے تحریر فرمائے، یعنی بستان سعدی اور گلستان سعدی میں۔ بچوں، آپ نے حکایت کا لفظ پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ حکایت اس چھوٹے سے سبق آموز قصے یا کہانی کو کہا جاتا ہے جس کو سننے سے آپ کو کہانی کا لطف بھی حاصل ہوتا ہے اور اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام بھی ضرور ملتا ہے۔ اور شیخ سعدی کی 2 حکایات ہمارے اس کتاب میں موجود ہیں، جس میں سے ایک پہلی حکایت میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ پہلی حکایت ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے بارے میں ہے۔ وہ بچہ زمین پہ بیٹھا بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس کے پاس سے ایک گھوڑا سوار گزرا۔ اس نے کیا دیکھا کہ بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور وہ بہت بری طرح سے بلبلا کر رو رہا ہے۔ وہ گھوڑا سوار نیچے اترا، اس نے بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالا، اس کے زخم کو صاف کر کے پٹی باندھی اور اس کے گھوڑے پہ سوار کر کے اس کے گھر چھوڑ کر آیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس گھوڑ سوار کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کے ایک دوست نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ گھوڑا سوار بہت ہی خوش ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے سوکھے ہوئے کانٹے کی عوض جنت کے ہرے بھرے باغ عطا کیے۔ جی بچوں، اس سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوئی، کیا سبق حاصل ہوا کہ ہمیں نیکی کرنے کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کوئی بہت بڑی نیکی کرنی ہے، ہمیں کسی کا دل خوش کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل بھی نہیں۔ ہم اپنے چھوٹے سے عمل اور چھوٹے سے کام سے اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور اس کی مخلوق کو بھی۔ راستے سے گزرتے ہوئے اگر کوئی پتھر راستے سے ہٹا دیتا ہے یا کیلے کا چھلکا راستے سے ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے تو ایک چھوٹا سا کام تھا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کے بعد وہاں سے گزرنے والے کوئی شخص اس پتھر کی ٹھوکر سے گرتا اور اسے بری طرح چوٹ لگتی، یا اس کیلے سے پھسل کر کوئی گر جاتا اور اسے بھی چوٹ لگ سکتی تھی۔ لہٰذا چھوٹے سے عمل سے آپ نے کسی کو بہت بڑی مشکل سے بچا لیا۔ تو اس حکایت کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کر کے دوسروں کو خوش کرنا ہے اور ان کو تکلیفوں سے بچانا ہے، اور اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکایت نمبر 2 ہے، 2 فقیروں کے بارے میں ہے کہ جن میں سے ایک تو بہت موٹا تھا اور دوسرا بہت کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ دونوں جو ہیں وہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کو سپاہیوں نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے کمرے میں بند کر کے اس کمرے کو باہر سے مٹی کے دروازے سے مضبوطی سے بند کر دیا۔ 2 ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں تو بے قصور ہیں۔ جب لوگ انہیں نکالنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ موٹا والا فقیر تو مر چکا تھا اور جو پتلا اور دبلا پتلا انسان فقیر تھا وہ زندہ تھا۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ ان میں سے ایک عقل مند شخص نے کہا کہ یہ اگر اس کے الٹ ہوتا تو حیرت کی بات تھی، کیونکہ اگر کمزور آدمی مر چکا ہوتا اور موٹا آدمی زندہ ہوتا تو اس میں حیرت کی بات تھی۔ کمزور آدمی دن میں کم کھانا کھانے کا عادی تھا، لہٰذا اس نے بھوک کو برداشت کر لیا اور زندہ رہا۔ موٹا آدمی جو دن میں 3-4 مرتبہ کھانا کھاتا تھا، بھوک کی شدت کو اور تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی میں صبر کرنے والے انسان کامیاب رہتے ہیں اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں رہتے۔ اگر ہم مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آج کل کورونا کے حالات ہیں، تو اس میں جو لوگ صبر کر رہے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ بچے ہیں، آپ پارک جایا کرتے تھے، عزیز رشتہ داروں کے گھر جایا کرتے تھے، لیکن آج کل نہیں جا رہے۔ اسی طرح بڑوں کو بھی باہر نکلنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جو لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں اور گھر میں رہ رہے ہیں وہ تو محفوظ ہیں، لیکن جو لوگ اس صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے وہ نہ صرف اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ کتنے پرانی حکایت ہے، کتنے سالوں پہلے لکھی گئی ہے، لیکن دیکھیں کہ آج بھی ہمیں اس کا
اثر اتنا ہی دیر پا نظر آ رہا ہے۔ شیخ سعدی کی حکایات بالکل ایسی ہی ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آج کے حالات و واقعات کے مطابق ہی تحریر کی گئی ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو ان دونوں حکایات کا سبق ضرور حاصل ہوا ہوگا اور ان کو آپ اپنی زندگی میں ان کو استعمال بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ جو سبق پڑھتے ہیں، ہم کہانی پڑھتے ہیں یا جو ہمیں اس کتاب کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا اور بس اس کو بھول گئے، نہیں، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ ان دونوں حکایت سے جو سبق آپ نے حاصل کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد اب آپ کو جو تحریری کام دیا جائے گا آپ اس کو بھی غور سے پڑھیے گا، میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گی اور اس کو اپنی نوٹ بک میں اسی طرح سے تحریر کریے گا۔ خدا حافظ۔